تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. انسان کے لیے دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور ایک انسان مسلمان، ایک ایمان والا، یہ اس دنیا کا مسافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں، دنیا میں یا تو اجنبی بن کر رہو یا پھر مسافر بن کر رہو. انسان اس دنیا کا مسافر ہے، اور اس کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ عالم ازل سے شروع ہو کر، اور اس کی منزل اور اس کی سفر کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہ جنت ہے. عالم ازل سے لے کر جنت میں جانے تک انسان کا سفر جاری رہتا ہے. چونکہ سفر بہت لمبا ہے تو اس کا مقصد بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جتنا دور کا سفر کیا جائے، جتنا بڑا سفر کیا جائے، اس کا مقصد بھی اتنا بڑا اور اہم ہوتا ہے. انسان کو معمولی چیز خریدنی ہو تو اسی دکان پر جاتا ہے جو اس کے گھر کے قریب ہے. معمولی سی چیز کے لیے وہ دور کا سفر نہیں کرتا. اگر چھوٹی چیز کے لیے کوسوں میل دور کا سفر کیا جائے تو یہ اس کے لیے بیوقوفی کی بات ہے. اور اگر سفر دور کا کیا جاتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد اس کا بڑا اہم ہے، اور جس چیز کے لیے سفر کر رہا ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، اس کی کوئی ایک شان ہے. پھر اسی طرح اگر وہ مسافر اپنے سفر میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو چاہے سفر میں کتنی ہی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، وہ مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے. مقصد حاصل ہونے کے بعد ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس کو کافور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اگر وہ سفر کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اس وقت. لیکن اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور سفر اس کا بالکل عیش و آرام میں ہو رہا ہے، فلائٹ سے ہو رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں ہیں اس میں اس کا سفر ہو رہا ہے، اور ہر طرح کی نعمت، آرام، راحت
اس کو موجود ہے، لیکن اس سفر میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا، اس سفر کے مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا، سفر کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوا، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا سفر چاہے کتنی ہی راحت میں گزرا ہو، لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس کی مصیبت اور بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اتنا دور کا سفر کیا اور میرا کام نہیں۔ تو اسی طرح حضرت انسان کا یہ سفر عالم ازل سے شروع ہوا ہے، اور اس کا اینڈ اور اس کا اختتام جنت میں جانے پر ہوا۔ اور عالم ازل سے اس کا سفر کیسے شروع ہوا؟ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم نے ایک عبادت کا اثر عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس عبادت کا کچھ ظہور کیا تھا، اس لیے اس کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سیدھی پسلی پر ہاتھ پھیرا، تو اس سے جتنے انسان جنت میں جانے والے تھے سب باریک اور چونٹیوں کی شکل میں سارے انسان وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر ان کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی پر، بائیں پسلی پر ہاتھ پھیرا اپنی قدرت کے موافق، کما یلیق بشانہ، تو اس سے اتنی روحیں پیدا ہو گئی جو جہنم میں جانے والی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس عالم میں جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا، تمام کی تمام روحیں وہاں پر حاضر تھی، اور بالکل ایک جس طرح کہیں جگہ پر کسی جگہ پر بھیڑ ہوتی ہے، اس طرح وہاں پر بھیڑ ہو گئی۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس بھیڑ میں جن کی روحیں آمنے سامنے تھی، جن کے چہرے آمنے سامنے تھے، تو ان کا اثر دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان محبت قائم رکھے، اور اس کے خلاف میں جن کے چہرے آمنے سامنے نہیں تھے، بلکہ ایک کا منہ ادھر تھا اور ایک کا منہ ادھر، اور جن کی پیٹھ اور پشت آمنے سامنے تھی، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں آنے کے بعد ان لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ دو سگے بھائی ہیں اور ایک ہی ماں کے کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے، لیکن ان کے درمیان اتنی دشمنی بڑھ گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور اس کے برخلاف ہم کسی جگہ سفر میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، 3 دن 40 دن کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، کوئی شخص کسی فرد سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو چند ہی منٹوں میں اور چند ہی دنوں میں ہمارا ان سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہاں سے سفر سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ان کا رابطہ فون پر، اسی طرح خط پر ان کا رابطہ چالو ہوتا ہے، بات ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا بات تھی کہ یہاں دو بھائی کے درمیان دشمنی ہو گئی، اور دوسری جگہ کا ہے
اور دوسرا شخص دوسرے اسٹیٹ کا ہے، دوسرے ملک کا ہے، لیکن ان کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی، تو وہ محبت اور ادھر کی جو عداوت یہ اسی عالم ازل کا اثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم ازل میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے یہ اعلان ان کے سامنے کیا اور ہماری روحوں سے ایک وعدہ لیا، ایک معاملہ طے کیا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بتلاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال بھی اللہ رب العزت نے کتنا عجیب انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، لیکن کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کے جواب میں ایک ہی جواب ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد الست میں، اس عالم ازل میں تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، کہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اور مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس سوال کا جواب کس نے دیا؟ خود ہمارے استاد سے ہم نے یہ بات سنی ہے، فرمایا کہ اس سوال کا جواب سب سے پہلے اس ہستی نے دیا جس ہستی کے صدقے طفیل یہ زمین و آسمان کو وجود بخشا گیا، اور وہ ہے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے اللہ کو جواب دیا، اور آپ کا سن کر تمام روحوں نے اللہ کے سامنے اس وعدے کا اقرار کیا اور اس وعدے کو پختہ کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم دنیا میں آنے کے بعد آپ ہی کی عبادت کریں۔ اور علماء نے اس آیت کے ضمن میں بہت ہی اچھی تفسیر لکھی ہے، فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، تو اس عالم ازل کے وعدے کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس دھرتی پر ایسا نہیں کہ جس کو خدا کا تصور نہ ہو۔ ہر مذہب والا کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس میں اس کا خدا نہ ہو، ہر ایک کا خدا ہے، ہر ایک کا ایک مذہب ہے اور اس کا کوئی خدا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن الگ بات یہ ہے کہ کوئی سیدھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کوئی غلط طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ عبادت تو سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ نبی ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کرو گے کہ بتلاؤ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، شمس و قمر کو کس نے کام میں لگایا، تو وہ ضرور منہ بھر کر کہیں گے کہ بالکل اس بات میں کوئی سچ جھوٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، شک نہیں کہ آسمان و زمین کو اور چاند و سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ تو مشرک کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کی قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جہاں نبی یہ بات کہتا کہ عبادت کے لائق
اور معبود بننے کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، خداوند قدوس ہی کی ذات ہے، تو پھر یہاں سے لوگوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ صرف والی بات جہاں آ جاتی وہاں سے لوگوں میں اختلاف شروع ہو جاتا، حالانکہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان بتوں کو اپنے کام میں لگایا ہے، اپنے پاس رکھا ہے کہ کوئی بت کے ذمے یہ ہے کہ وہ بارش برسائے، فلاں کے ذمے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اولاد دے، فلاں کے ذمے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رزق دے، ایسا ان کا گمان تھا۔ خود مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ کہتے تھے، قرآن نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم اللہ کے ساتھ ان کی عبادت جو کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہم کو اللہ سے جوڑیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ عقیدہ کیوں تھا؟ یہ اسی عہد الست اور عالم ازل کا اثر تھا۔ تو آج بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں، یہود نصارہ یا ہنود ہو، کہ اوپر والا ہی جانتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اوپر اشارے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا اثر ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کو اگر بالکل خالی ذہن چھوڑا جائے اور وہ جس مذہب کو اگر اختیار کرنے لگے گا تو وہ مذہب دین اسلام ہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو پھر ان کا جو مذہب ہوتا ہے ان کے مذہب میں اس کو ڈھال دیتے۔ تو دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے قومیں ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا ہے، خدا کا تصور ان کے پاس موجود ہے، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کے پاس خدا کا تصور نہیں ہوتا، جو سائنس پر چلتا ہے۔ کسی زمانے میں ڈارون نے یہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا، نظریے ارتقاء جسے کہتے ہیں، کہ انسان پہلے انسان نہیں تھے، دنیا کچھ نہیں تھی اور انسان پہلے بندر تھے، اور دنیا بھی کتنی بیوقوف کہ اس کے اس بندر کے ہونے کے نظریے کو دنیا نے اسے تسلیم کر لیا، اسے بڑی عزت سے نوازا اور عہدہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ شاید ڈارون کو بندر کی اولاد بننے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوگا، اس لیے اس نے خود کو بندر کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی بندر سے پھر انسان ہوئے، نہیں، بلکہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو مارنے والا، ہم کو رزق دینے والا، زندگی دینے والا کوئی اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جتنے انسان اس دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے عالم ازل سے لے کر جنت میں جانے تک، تو اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا سونا نہیں ہے۔ اگر اچھا کھانا زندگی کا مقصد ہوتا تو آج دیکھیے جانور ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، ہم تو کچھ مسالہ وسالہ لگا کر اس کا ٹیسٹ بڑھاتے ہیں، لیکن جو اصلی مال ہوتا ہے وہ انہی کو ملتا ہے۔ اگر اچھا کھانا مقصد ہوتا تو دیکھیے باہر کی جتنے ملک ہیں کہ ہم کو یا پھر ملک کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ویسی غذا انہیں نصیب نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن باہر کے ملک کے ان کے جانوروں کو ایسی غذا ملتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر
انسان اگر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو اس مقصد کی کامیابی میں اسے جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، رکاوٹیں، تکلیف آئے، تو اس کو وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ لیکن اگر وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو دنیا میں ہر طرح کا عیش و عشرت اور اسباب اور راحت اسے نصیب ہی کیوں نہ ہو، لیکن کل قیامت کے روز وہ پچھتائے گا، بے چین ہو جائے گا، اور وہاں پر اس کی مصیبت اور پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت وہی ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس کو ہم کریں، اپنی زندگی میں لائیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، شریعت نے روکا، اس سے ہم رک جائیں۔ یہ اللہ کی اصل عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالی جگہ پر کر لیجئے، پیچھے والے آگے سنتیں پڑھیں۔